اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کنیزان خدا بندگان خدا موالیان امیر المومنین محبان فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ دعا ہے اللہ تعالی جمعہ کے مبارک ان اوقات کے صدقے میں آپ سبھی کی دعاؤں کو، تمناؤں کو، عرضوں کو، حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے، سید الایام ہے۔ اس دن کی برکات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے مرحومین و مرحومات کی قبور پر اپنی رحمتوں برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، آیات اور روایات کے مطالعہ کرنے سے 9 چیزیں ایسی، 9 عمل ایسے کہ جن کے کرنے سے انسان کو اس کی زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے، کامرانی مل سکتی ہے۔ اور ایک ایسا عمل قرآنی سورہ کا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں، اور اگر خدا نخواستہ وہ مقروض ہے کہ اسے ادائیگی قرض کے حوالے سے وہ پریشان ہے، تو اسے چاہیے کہ اس قرآنی سورہ پر وہ عمل کرے۔ تو سب سے پہلے کہ جو شخص چاہتا ہے قیامت کے دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو، تو روایت ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ومن قرأ سورة العادیات وأدمن قراءتها بعثه الله عز وجل مع امیر المؤمنین علیہ السلام یوم القیامہ خاصہ وكان في حجره ورفقائه، کہ جو شخص مولا فرماتے ہیں سورہ عادیات کو ہمیشہ پڑھتا رہے، عادت بنا لے، اس کی تلاوت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حجرہ میں اور ان کے رفقاء میں اس کا نام شامل ہوگا، وہ انہی میں شامل ہوگا۔ اور سورہ عادیات کے حوالے سے ادائیگی قرض کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس پر قرض ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے تسلسل کے ساتھ، یعنی ہر دن سورہ عادیات کی تلاوت کرے، تو اللہ عز و جل جلد ادائیگی قرض کے اسباب اسے عطا فرمائے گا، اس کی مدد کرے گا، یعنی وہ قرض کی مشکل سے نجات پائے گا۔ اور 9 اعمال ایسے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان اعمال پر اپنی زندگی کو لانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ان 9 اعمال کو کرے۔ خلاصہ روایت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اس سے ختم ہوں، تو وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اگر وہ دکھوں سے، غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے، تو کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ ویسے بھی دعا کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، خود قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ میرا بندہ میری کنیز مجھ سے مانگ، مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، مستجاب فرماؤں گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال و رزق میں خیر اور برکت ہو، تو اسے چاہیے کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر وہ مصیبتوں میں، مشکلوں میں گھرا ہوا ہے اور مصیبتیں ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو صحت چاہتا ہے، تندرستی چاہتا ہے، اور اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور روزہ رکھنا کمزوری کا باعث نہیں ہے۔ روایت میں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اگر سکون چاہتے ہیں زندگی میں، اطمینان چاہتے ہیں زندگی میں، تو اللہ کے لا ریب کتاب قرآن پاک کی دن و رات تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تسلی ملے گی، چہرے پر رونق آئے گی۔ اور
اگر چاہتے ہیں کہ چہرے پر رونق ہو تو پھر روایات کا خلاصہ تو یہی بتا رہا ہے کہ نماز شب پڑھیں، یعنی جسے نماز تہجد کہتے ہیں۔ رات کے پہلو میں کسی کونے پہ کھڑے ہو کر گھر کے کہیں بھی 11 رکعت نماز پڑھیں، رزق بھی ملے گا، چہرے پر رونق بھی آئے گی۔ اور اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشی ہو، ہر شخص خوش نظر آئے، تو اللہ کی عبادت وقت پر کیا کریں، نماز کو اپنے اوقات پر ادا کریں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو روایات کا خلاصہ ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والے سننے والے صحابہ ایمان مومن مومنات سے عرض ہے کہ نجفی کربلائی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما دیا کریں جو نئے افراد ہیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز، معلومات، اشیاء، فرامین، اقوال، احادیث آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔